کیا آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف میں کی گئی صرف ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی 10 دن کی پوری عبادت کو مٹی میں ملا سکتی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد میں بیٹھ جانا ہی اعتکاف ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اگر آپ اس بار اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں یا کر چکے ہیں تو اس ویڈیو کا ایک ایک پل آپ کی عبادت کو برباد یا ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ کیا آپ دنیا کی اس بھیڑ میں خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں؟ کیا موبائل کی اسکرین اور دنیا کی بھاگ دوڑ نے آپ کی روح کو تھکا دیا ہے؟ سال میں 10 دن ایسے آتے ہیں جب آسمان کا مالک آپ کو اپنے گھر بلاتا ہے، خاص طور پر صرف آپ سے ملنے کے لیے۔ رمضان کا آخری عشرہ اور اعتکاف یہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اپنے رب کی چوکھٹ پر سر رکھ کر رونے اور اپنی بگڑی تقدیر سنوارنے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ 3 خندقوں کی دوری کر دیتا ہے۔ اعتکاف کا اصل مفہوم اور نیت کی گہرائی۔ اعتکاف کا لغوی مطلب ہے کسی چیز کے ساتھ چپک جانا یا خود کو کسی جگہ محصور کر لینا۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے مسجد میں اس نیت سے ٹھہرنا کہ میں اب دنیا کے ہر کام سے فارغ ہو کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں گا۔ نیت کی اہمیت روح کی طرح ہے۔ اگر آپ نے مسجد میں 10 دن گزارے لیکن نیت صرف تھوڑا سکون یا گھر کی پریشانی سے بچنا تھی تو آپ کا یہ عمل عبادت نہیں بنے گا۔ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے یہ نیت کریں، یا اللہ میں تیرے لیے 10 دن کا اعتکاف کرتا ہوں، مجھے اس کے ذریعے اپنی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا نصیب فرما۔ اعتکاف کا مقصد قلب، دل کی صفائی ہے۔ جب انسان مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے اور دنیا کے درمیان ایک دیوار ہوتی ہے۔ یہ 10 دن کی آپ کی روح کو ریچارج کرنے کے لیے سنت موقدہ علی الکفایہ کا حکم ہے۔ فقہ کی کتابوں میں اعتکاف آخری عشرے سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں کم سے کم ایک شخص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر محلے کے سارے لوگ گھر پر بیٹھے ہیں تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وفات تک رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے۔ سوچئے، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف تھے وہ 10 دن مسجد میں قید رہ سکتے ہیں تو ہمیں اپنی مغفرت کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ اعتکاف صرف ایک عبادت نہیں، ایک قربانی ہے۔ اپنے کام، اپنی نوکری، اپنے دوستوں اور اپنے آرام کو چھوڑ کر مسجد میں بیٹھنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ وقت کی پابندی اور قید کی شرطیں۔ اعتکاف کا وقت 20 رمضان کی مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوبنے کا وقت ہو آپ مسجد کی چوکھٹ پر موجود ہوں۔ بہت سے لوگ مسجد کے صحن کورٹ یارڈ میں بیٹھنے کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ صحن مسجد کا حصہ نہیں ہے تو وہاں بیٹھنا اعتکاف کو توڑ دے گا۔ اعتکاف کا خاتمہ عید کا چاند نظر آنے پر ہوتا ہے۔ جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے تب تک
آپ کو مسجد میں ہی رہنا ہے۔ اگر آپ چاند سے پہلے نکل گئے تو آپ کا سنت اعتکاف نامکمل رہ جائے گا۔ ضرورتیں شرعی کے لیے باہر نکلنا۔ مسجد سے باہر نکلنے کے کیا حکم ہے اعتکاف کے دوران؟ آئیے جانتے ہیں۔ اسلام نے انسان کی ضرورتوں کا خیال رکھا ہے۔ آپ مسجد سے صرف ضرورتیں شرعی یا ضرورتیں طبعی فطری ضرورت کے لیے نکل سکتے ہیں، جیسے پیشاب، پخانہ اور غسل واجب۔ ان کاموں کے لیے نکلتے وقت آپ کو شارٹیسٹ روٹ، سب سے چھوٹا روٹ اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ راستے میں کہیں رک گئے، کسی سے بات کرنے لگ گئے یا کسی دوست کے گھر چلے گئے تو آپ کا اعتکاف اسی لمحہ ٹوٹ جائے گا۔ بہت سے لوگ پیشاب کے لیے نکلتے ہیں اور راستے میں فون پر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ مہمان کا کام نہیں کہ وہ اپنے ہوسٹ کے گھر سے نکل کر بازار کے چکر لگائے، اس کی ذرا سی بھی انومتی نہیں ہے۔ کھانے پینے کا انتظام کیا ہے اس کے نزدیک؟ مسجد کی صفائی۔ اعتکاف میں مسجد میں کھانا کھانا جائز ہے، بشرطے کہ آپ مسجد کی صفائی کا پورا خیال رکھیں۔ اپنے ساتھ ایک برتن یا دسترخوان رکھیں تاکہ کھانے کا ایک بھی دانہ یا جرڑا مسجد کی چٹائی یا فرش پر نہ گرے۔ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی آپ کو گھر سے کھانا دینے والا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو آپ خود کھانا لے کے یا کھانا لینے باہر جا سکتے ہیں۔ جب آپ کھانا لینے جائیں تو کھانا لے کر فوراً مسجد واپس آ جائیں۔ راستے میں دکان پر کھڑے ہو کر کھانا یا پھر کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے وقت ضائع کرنا، اس کے لیے سختی سے منع ہے۔ عبادت کا مکمل شیڈیول۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا مطلب ٹائم پاس کرنا نہیں، بلکہ اپنی روح کو اپ گریڈ کرنا، جس طرح سے موبائل اپ ڈیٹ ہوتا ہے۔ اگزامپل کے لیے ایک کامیاب معتکف کا شیڈیول ایسا ہونا چاہیے: رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز اور رو رو کر دعا، قرآن پاک کی تلاوت، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور استغفر اللہ کی کثرت، اور سب سے خاص لیلۃ القدر کی دعا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ موبائل اور ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کیسے کریں؟ آئیے جانتے ہیں۔ کیا اعتکاف میں موبائل چلانا جائز ہے؟ شریعت کے طور پر موبائل چلانے سے اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اعتکاف کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں، آپ کا روٹ الگ ہو جائے۔ اگر آپ موبائل پر سوشل میڈیا، نیوز یا دوستوں سے چیٹ کر رہے ہیں تو آپ جسم سے تو مسجد میں ہیں، لیکن آپ کا دل بازار میں ہے۔ موبائل پر کوشش کریں کہ صرف دینی چیزیں، قرآن، ایپ، تفسیر یا لیکچرز سنیں، وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر ہو سکے تو موبائل گھر پر ہی چھوڑ دیں۔ خاموشی اور گفتگو کے آداب، ان کو سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں بالکل خاموش رہنا واجب ہے۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ ضروری بات کرنا دینی یا دنیاوی جائز ہے، لیکن فضول باتیں کرنا اعتکاف میں مکروہ ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں سے دنیا بھر کی خبریں ڈسکشن کرنا، سیاسی باتیں کرنا یا لوگوں کی برائی کرنا آپ کی عبادت کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اس کی روح کو کمزور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات بولے یا نہیں تو چپ رہے۔ اعتکاف ٹوٹنے والی باتیں۔
اعتکاف کو توڑنے والی چیزیں بہت نازک ہوتی ہے۔ بنا ضرورت مسجد سے باہر نکلنا، جمع یون سمبند، جان بوجھ کر باہر رکنا یا مسجد میں بیٹھ کر تجارت بزنس کا سودا کرنا اعتکاف کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ بیمار کی عیادت یا جنازے کے لیے بنا شرط باہر جاتے ہیں تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر سنت اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا واجب ہے۔ آپ کو اس ٹوٹے ہوئے اعتکاف کے بدلے ایک دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ کرنا ہوگا، یعنی ایک روزہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اعتکاف کے بعد کی اصل زندگی۔ اعتکاف کا اصل امتحان مسجد سے باہر نکلنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر 10 دن مسجد میں رہ کر آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا ہوئی تو آپ کا اعتکاف کامیاب رہا۔ مبارک ہو۔ اعتکاف میں جو آپ نے قرآن کی تلاوت اور نماز کی پابندی کی اسے عید کے بعد بھی جاری رکھیں۔ اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، شروعات کریں۔ میرے عزیز دوستو، اعتکاف کی یہ 10 راتیں دوبارہ آئیں گی یا نہیں کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ کے۔ یہ وقت ہے اپنے خدا کو منانے کا، اپنے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کے داغ دھونے کا۔ اللہ ہم سب کو اعتکاف کی حقیقی روح کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔